میں خانے کعبہ کے سامنے بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا جب ایک عورت بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پیر پکڑ کر بری طرح سے رونے لگی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اس عورت کے پیر پکڑنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ وہ عورت بولی، خدا کے لیے تم میرے بیٹے کو بچا لو ورنہ سعودی حکومت اسے موت دے دے گی۔ میرا نام شیخ عبداللہ تھا اور میں یہاں سعودی سفارت خانے میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ میں اکثر یہاں آنے والے پاکستانیوں کی مدد کیا کرتا مگر اس عورت اور اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ عورت بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی، میں بڑی دور سے امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت درد دل انسان ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ خدا کے لیے میرے بیٹے کی پھانسی کی سزا منسوخ کروا دو۔ عورت کی اتنی بڑی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں سفارت خانے میں بہت اعلی عہدے پر تھا مگر میرے اختیار میں پھانسی کو روکنا تو نہیں تھا۔ اس عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے کہا، اماں جی آپ میرے گھر چلیں، گھر چل کر مجھے سارا مسئلہ بتائیں۔ عورت نے بہت بہت شکریہ ادا کیا، بولی کہ میں آپ کے گھر چلوں گی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں۔ میں بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کی پھانسی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، باقی بیٹے تو میری بیویوں کے ساتھ گم ہو گئے۔ میرے بیٹے نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کروائے ہیں۔ میرا بیٹا بہت نیک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں اس بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کی پھانسی کی سزا پر عمل ہوگا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس کی تڑپ دیکھ کر میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں آپ کے شوہر سے پہلے بات کروں گا کیونکہ آپ کو قانونی معاملات کا نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر حیات ہے لیکن انہیں اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا پورا یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا بلا وجہ نہیں ہوئی۔ تمہارے لیے یہ بوجھ کیا ہوگا؟ اب اس بوڑھی عورت کی بات سن کر میں خود بھی دکھی ہو گیا۔ کسی بھی باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے مگر بہرحال اب اس عورت کے شوہر نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو بھی کہا تھا یہ بات تو میرے ذہن میں بھی تھی، پر میں نے عورت سے نہیں کہی۔ اسے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے کھانا وغیرہ کھلایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا۔ میری اس کے شوہر سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں جب ان کے گھر پہنچا تو گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک عالی شان گھر تھا جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے۔ عورت کا شوہر مجھ سے مل کر بڑا خوش ہوا لیکن اسے اپنے بیٹے کی پھانسی کا غم تھا۔ کہنے لگا، جو بات میری بیوی نے آپ کو نہیں بتائی اب وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں سارے قانونی معاملات سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک بار سزائے موت ہو جائے تو انسان اپیل نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام تو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کا نام جمیل احمد تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کی عمر بھی شاید 70 سال ہوگی جبکہ بوڑھی کی عمر 65 سال تھی۔ وہ زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے جمیل احمد سے پوچھا، تمہارے بیٹے کو پھانسی کی سزا کیوں ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ خود نہیں جانتا لیکن اگر میں جا کر اس کے معاملہ دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں سے اس کی کہانی سنوں گا کہ اسے سزا کیوں ہوئی۔ مجھے بھی تو پتا چلے کہ آپ کے بیٹے میں کتنی شرافت اور کتنی بدمعاشی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے کیس لے کر پہنچ جاؤں اور مجھے بھی اپنے بیٹے کی ایک بات بتائیں گے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ وہ بہت رحم دل بچہ ہے۔ جمیل احمد نے جو کہانی مجھے سنائی وہ بڑی ہی دردناک تھی۔ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی اولاد بیٹے سے نوازا تھا۔ 2 سال بعد ہمارا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ تب میں بہت زیادہ خوش تھا مگر دوسرے بیٹے کی پرورش کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ پہل تو میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ میری بیگم بھی مجھ سے یہ بات چھپاتی رہی۔ شاید اس سے بھی ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے بیٹے کو اس سے جدا نہ کر دوں۔ اکثر ہی وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ میں تو جاتا میری بیگم اسے مجھ سے دور کر دیتی تھی۔ میں اپنے دوسرے بیٹے نعمان سے پوچھتا، بیٹا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب دینے سے پہلے ہی میری بیوی اسے اٹھا کر لے جاتی اور کہتی، نعمان تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ مجھے اپنی بیگم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ مجھے بلا وجہ اپنے بیٹے سے دور کیوں کر رہی ہے۔ لیکن ایک رات تقریباً 12 بج رہے تھے جب میں نعمان کے کمرے میں اچانک چلا گیا۔ میری نظر نعمان کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں تھا۔ اس نے چہرے پر میک اپ لگا رکھا تھا، لڑکیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اترانے لگا، مجھے ناچ کر دکھانے لگا۔ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی
میرا تو سر جیسے زمین پر گر پڑا تھا۔ مارے حیرت کے میں اپنے بیٹے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ابا میں تو روز ایسا کرتا ہوں۔ نعمان عمر 10 سال ہو چکی تھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا ایک مرد نہیں بلکہ مستقبل میں خواجہ سرا بنے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں اس پر چلانے لگا۔ میری بیوی دوسرے کمرے سے آ گئی کہ تم میرے بیٹے کو کیوں ستا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اسے اس طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا سب کچھ چھوڑ دے، لیکن یہ وہ سب نہیں چھوڑتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نعمان کا گلا دبانے لگا کہ میری بیوی نے میرے آگے منتیں کرنا شروع کر دی۔ بولی کہ ایسا نہ کرو، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، میں اسے اپنے جسم کا خون دیا ہے، اپنے جسم کا دودھ پلایا ہے، آج تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ یہ تمہاری بھی اولاد ہے۔ بیوی کی منتیں اور آہوکار سن کر میں نے اسے زندہ تو چھوڑ دیا۔ میں نے نعمان کو گھر رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ کسی صورت بھی ایک خواجہ سرا کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنے خاندان ان کے لیے داغ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مگر میری بیوی کو یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کو قبول کر لوں۔ ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے۔ میری بیوی تو مجھے بہت روکا مگر میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی کے چیخنے چلانے کے باوجود بھی مجھ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ نعمان بڑا ہو کر ہمارے خاندان کے لیے بدنامی اور ذلت کا باعث بنے گا۔ میں اسے کیوں اپنے گھر میں رکھتا، جبکہ میں جانتا تھا اس نے آگے چل کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرنی ہے۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، تمہاری وجہ سے گیا ہے۔ میری بیوی اس واقعے کے بعد بہت ہی اساس ہو گئی، مجھ سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے صبر آ گیا۔ اللہ کی رضا پر اس نے بھی سمجھوتا کر لیا۔ اس واقعے کو 10 سال گزرے تھے۔ اچانک تب ہمارے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں پیسوں کی بہت تنگی تھی۔ نعمان کی ماں یہی کہتی رہتی کہ کسی دن میرا بیٹا مجھے مل جائے تو میں اس غربت بھول جاؤں گی، میرا بیٹا ہی میرے لیے سب کچھ ہوگا۔ وہ بار بار نعمان کا نام لیتی تو مجھے برا لگتا۔ میرا بڑا بیٹا اپنی دنیا میں مست رہتا تھا، اسے اپنے والدین کا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہی دنوں نعمان سے ایک منی آرڈر آیا، اس نے ہمارے لیے 50,000 روپے بھیجے۔ 50,000 دے کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپنے لگی، کہنے لگی کہ پیسے نعمان نے ہمارے احساس میں بھیجے ہیں، وہ چاہتا ہوگا کہ ہم غربت والی زندگی سے نکل پائیں۔ پتہ نہیں بیچارے نے کتنی محنت مزدوری کر کے ہمیں یہ پیسے بھیجے ہوں گے، اور تم کیسے باپ ہو اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ نعمان کی ماں پھر رونے لگی مگر خدا کی ایسی کرنی ہوئی کہ ایک ہفتے بعد نعمان کا فون ہمارے گھر والے نمبر پر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہمارے گھر کا نمبر کیسے اور کہاں سے ملا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سعودی عرب آ گیا اور یہاں بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، وہ یہاں جاب کرتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی ہیں، اور اب پاکستان آپ سے ملنے کے لیے اگلے مہینے آئے گا۔ جب وہ پاکستان کے لیے چھٹی لے گا تو ہمارے گھر بھی آئے گا۔ اس نے بتایا کہ اس کا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے، اس سے سعودی عرب میں بہت محنت کی ہے اور ہمیں اعتراض نہ ہو تو میں پھر سے ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ نعمان نے بتایا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں تو باپ کی حیثیت سے یہ سوچ بیٹھا تھا کہ شاید وہ وہاں جا کر ناچ گانا کرتا ہوگا، کیونکہ خواجہ سرا زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے آگے اپنا ناچ گانا پیش کرتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر کہ میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس پر فخر ہونے لگا، اور میری بیوی بہت ناراض تھی، کہنے لگی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس وجہ سے تم اسے گھر سے نکالا تھا۔ دیکھو ہمارے بیٹے نے آج بھی اس حالت میں ہمارا احساس کیا جبکہ تم نے اسے ادھر سے نکال دیا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد نعمان ہم سے ملنے ہمارے گھر آ گیا۔ ہم دونوں اس سے مل کر بہت خوش ہوئے، وہ بھی خوش تھا۔ وہ مکمل بدل چکا تھا، اس کے چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی تھی۔ نعمان کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوا اس سے بے خبر تھے۔ میری بیوی بہت کمزور ہو چکی تھی، بیٹے کے غم نے اسے آدھا کر دیا تھا۔ میری بیوی نعمان سے مل کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ بس نعمان کے ابا آپ نے اس سے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرنی جسے سن کر وہ ہم سے دور چلا جائے۔ ہم دونوں اس کے ماں باپ ہیں، اب ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارا بڑا بیٹا بہت نافرمان ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتا۔ شاید اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے نعمان کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بہت مخلص بھی تھا اور اب ہمیں اپنے اس بیٹے کی قدر آئی تھی۔ نعمان نے کہا کہ وہ ہم دونوں کو سعودی عرب لے جائے گا، عمرہ اور حج دونوں کروائے گا۔
نعمان کی ماں کو حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ نعمان نے کہا کہ میں اپنی ماں کو حج کرواؤں گا اور میری بیوی بہت کمزور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ حج نہیں کر سکتی اور نعمان نے کہا کہ ماں میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرواؤں گا، میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نعمان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ان دنوں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک ہفتہ نعمان ہمارے ساتھ پاکستان میں رہا۔ ہماری سبھی رشتہ داروں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ نعمان سعودی عرب سے بہت سارا پیسہ کما کر آیا ہے اور وہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ سب لوگ ہم سے ملنے جلنے لگے۔ پہلے تو ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ جب میں نے نعمان کی حقیقت سب کو بتائی تھی اور کہا تھا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، تب لوگوں نے مجھے شاباش دی تھی، کہا کہ آپ نے بہت جرات کا کام کیا ہے، ایسی مخلوق کو گھر سے نکال دینا ہی بہتر ہے، ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہی نعمان جس کی سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے۔ ہم نے نعمان کے ساتھ اپنے کاغذات بنوائے اور سعودی عرب چلے آئے۔ سعودی عرب آ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ یہاں آ کر ہم نے حج کی سعادت حاصل کی۔ نعمان نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر ایک نہیں بلکہ 7 حج کروائے۔ 7 سال لگاتار نعمان اپنی ماں کو حج کرواتا رہا۔ وہ کندھے پر بٹھا کر اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو حج کرواتا تو آس پاس کے لوگ دیکھتے اور نعمان پر رشک کرتے کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں اتنی عزت دے۔ سب لوگ اس بات پر متاثر ہوئے تھے کہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن نعمان کو سزائے موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ پھانسی کی سزا کوئی عام سزا نہیں ہوتی۔ ہم نے نعمان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ نعمان اپنے بڑے بھائی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، اس کی مدد بھی کرتا تھا، مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی خوشی خواب کی طرح بکھر جاتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دن نعمان گھر گیا تو واپس نہیں آیا۔ ہاں، میں اور میری بیوی بہت پریشان ہوئے۔ سعودی عرب میں ہمیں 7 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی یہ ہمارے لیے پردیسی تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ نعمان جب گھر نہیں آیا تو ہم بہت پریشان ہو گئے۔ نعمان کی ماں کہنے لگی کہ آج نعمان کو اس کے مالک نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، میں سمجھا کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، صبح تک وہ آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے دن بھی گزر گیا۔ اب مجھے بھی بے چینی ہونے لگی۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، گھر کے باہر کے سارے کام نعمان کیا کرتا۔ آج وہ گھر نہیں آیا تو پتا چلا کہ ہم یہاں کتنے اکیلے ہیں۔ اس پردیس میں ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نعمان کی ماں رونے لگی۔ میں نے جا کر قریبی تھانے میں نعمان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا گم نہیں ہوا بلکہ وہ ہمارے پاس ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بچے کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ بھی بلا وجہ۔ ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ نعمان 2 دن سے جیل میں تھا۔ نعمان کی ماں کہنے لگی کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے، مگر پولیس والے نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا اپنا بیٹا 1 منٹ لے جانے کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے بیٹے نے ایسا جرم کیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ ہمارا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا کوئی ایسا جرم کر سکتا ہے۔ وہ تو 5 وقت کا نمازی تھا، وہ کیسے ایسا کام کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اب جو بھی تھا، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد ہمیں ایک خبر ملی کہ نعمان کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ سزائے موت کا سن کر ہمارا تحواسوں پر بجلی گر گئی۔ ہم نے وہاں بہت فریاد کی کہ ہمارے بیٹے کو رہا کر دو، مگر ان لوگوں کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ہمیں ایک پاکستانی نے آپ سے ملنے کا کہا کہ آپ یہاں بہت مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم دونوں آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ پاکستانی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، آپ کو وہاں کی زبان بھی آتی ہے اور یہاں کی بھی آتی ہے۔ بیٹا، ہم تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی مجھ سے زیادہ امید لے کر تمہارے پاس آئی ہے۔ میں نے تو ویسے بھی اسے روکا تھا کہ یہاں پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم واپس پاکستان چلتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد تم سارے حالات سے واقف ہو گئے۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو پلیز ضرور کرو، ورنہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے بیٹے نے جرم کیا کیا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ جو بھی لیں اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہمیں اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میرے بیٹے نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہمیں اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتے، ہمیں اس کی دولت سے بھی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے بیٹے سے مطلب ہے۔ میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ شاید لگا ان لوگوں نے یہاں کے قانون کی سختی ابھی تک نہیں سمجھا، اسی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مگر یہ دونوں ان پڑھ تھے۔ میں ان سے بات کرنے کی بجائے سعودی پولیس کے پاس چلا گیا، مگر جب وہاں گیا تو پھر جو بات مجھے بتائی گی وہ بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا نعمان جہاں کام کرتا تھا وہاں پر اس نے چوری کی اور اپنے مالک کی بیٹی سے بدتمیزی کی ہے۔
جس پر اسے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ہم نے سزائے موت کا لفظ تو محاورات میں استعمال کیا تھا، ہم نے نعمان کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ اب اسے سزائے موت ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نے چوری کی ہے جس کے جرم میں اسے سزا مل سکتی ہے اور اس کے ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ ابھی تو کیس چل رہا ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ میں کر کے دیکھ لوں، سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ میں یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس بوڑھی کو خوشخبری دینے کا وقت آ گیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ پہلے جا کر نعمان کے مالک سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کروا دے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزے بھی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ جب میں نعمان کے مالک کے پاس پہنچا تو اس نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ شاید وہ مجھے پہلے سے جان چکا تھا، میں یہاں کی کوئی عام شخصیت نہیں تھا۔ میں نے ان کو نعمان کے والدین کی ساری کہانی سنائی تو شیخ خالد حیران رہ گئے اور بولے کہ میں تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں ملازمت کرنے والے لڑکے وہی ہیں جسے میں بہت سارے سوشل میڈیا پر دیکھ چکا ہوں۔ میں تو اس کی شہرت باہر سے سن چکا ہوں۔ نعمان اپنے ماں باپ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروا چکا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ اتنا افضل اور خدا کے نزدیک ہے تو میں کبھی بھی اسے جیل میں بند نہ کرواتا۔ مگر میں بھی آپ کو بتا دوں، اس نے میرا نقصان بہت کیا ہے، مگر اب میں اس کی یہ سزا معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر مجھے وہ پہلے بتا دیتا کہ وہ چوری کس لیے کرتا رہا، شاید میں اسے جیل میں نہ بھیجتا، مگر اس نے دیر کر دی۔ کوئی بات نہیں، میں اس کی طرف سے وکیل بن کر میرے پاس آئے ہیں تو میں اس کی سزا معطل کرانے کے لیے درخواست دے دوں گا۔ مجھے پوری امید ہے عدالت نعمان کی سزا معاف کر دے گی۔ شیخ خالد کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاس جنت کا ٹکٹ آ گئی ہو، مگر جب میں نعمان سے ملا تو اس کا کہنا تھا کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی، یہ سب اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک ملازم کی سازش ہے۔ میں نے جب اس کیس کی اچھی طرح سے چھان بین کروائی تو یہ ثابت ہو گیا کہ نعمان بے قصور ہے اور اس کا دوست اسی شیخ کے پاس ملازم تھا۔ اسی نے نعمان کو جان بوجھ کر پھنسایا۔ اس کیس کا کچھ دن مزید لگ گئے تھے اور پھر نعمان کو عدالت نے بے قصور کہہ کر آزاد کر دیا۔ نعمان کے مالک نے اس سے معذرت کر لی اور اسے پھر سے کام پر رکھ لیا تھا۔ نعمان کے والدین بہت خوش تھے اور وہ دل سے مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نعمان کو اس کی ماں کی دعائیں نے بچا لیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔